السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی تہجد کی نماز کی اہمیت کیا ہے اور کیا فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تہجد کی نماز کیسے ادا کریں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز آپ خود نہیں پڑھتے، اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص بلاوا آتا ہے۔ اس میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اب میں بات کرتی ہوں تہجد کی نماز کی۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو ہماری تمام دعائیں قبول کروا سکتی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی میں کچھ دعائیں یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ تہجد کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ حقیقتاً قبول ہوتی ہیں۔ تہجد یعنی رات کی نماز، یہ وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز ہے۔ جب آپ نیند سے اٹھ کر یہ نماز پڑھتے ہیں، نیند سے اٹھ کر یہ نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ تب بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نیند لے کر اٹھ کر پڑھو گے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی زیادہ افضل ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آخری تیسرا حصہ بہتر ہے، یعنی رات کا تہائی۔ رات کا تہائی حصہ کون سا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز سے قریب 2 گھنٹے پہلے کے وقت کو رات کا تہائی حصہ کہتے ہیں، یعنی رات کا تیسرا حصہ کہتے ہیں۔ یہ وقت اس لیے بہتر ہے کیونکہ اس وقت پر اللہ تعالیٰ سب سے قریب والے آسمان پر تشریف فرماتے ہیں، یعنی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ چائے نماز پر بیٹھ کر بہت خشوع خضوع کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تہجد کی نماز کیسے ادا کریں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی کم سے کم 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، آپ جتنی چاہیں اتنی پڑھ سکتے ہیں، مگر روایات میں 12 بھی آئے ہیں۔ اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں آپ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تہجد کی نیت اس طریقے سے کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کروں اللہ تعالیٰ کے لیے، رخ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اور پھر تکبیر کہیں، یعنی اللہ اکبر۔ اب آپ ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہو آپ اسے پڑھیں۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں جائیں، اور پھر کھڑے ہو کر دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دوبارہ کوئی بھی سورہ پڑھیں جو آپ کو یاد ہے، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، اور اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ اب آپ کو جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہیں آپ اتنی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، یا اس سے زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کا دل ہے، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ آپ کو جتنی پڑھنی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا تہجد کی خاص دعا ہے۔ آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ جب بھی تہجد کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد یاد سے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اور جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ نہ صرف آپ رمضان میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جب بھی تہجد کی نماز پڑھیں آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ دوسری دعا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر استغفر اللہ ربی۔ یہ پڑھیں۔
یہ 3 دعائیں ہیں، آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروا سکیں۔ اور پھر تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں اپنی تمام حاجات، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیں، میرے پیدا ہونے سے لے کر اب تک اس گھڑی کہ میں چائی نماز پر بیٹھی ہوں، اے میرے اللہ پاک، میں نے جو بھی گناہ کیے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، ان تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ، جس کام کی دعا طلب کر رہی ہوں میں آپ سے، بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن آپ کوئی معجزہ دکھا کر اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں۔ الہی، ایک آس اور امید دل میں ہے اور آنکھیں صرف ان کی ایک جھلک کی منتظر ہیں۔ سکت ہمت ختم ہوتی جا رہی ہے، مگر آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں میرے مالک، بے شک آپ ہی تو ارحم الراحمین ہیں۔ یا اللہ، میری مشکلات آسان فرما دیں، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں، قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرما دیں۔ یا اللہ، جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیں۔ یا اللہ، میری مدد فرما دیں۔ یا اللہ، میری حاجت کو، میری دلی مراد کو اور جائز خواہش کو پورا فرما دیں۔ یا اللہ، میری دعائیں قبول فرما لیں۔ یا اللہ، مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے قلب کو سکون عطا فرما دیں، مجھے ایک ایسا سکون عطا فرما دیں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اور میری دعاؤں پہ جلد از جلد کن فرما دیں۔ یا اللہ، میں آپ کے کن کی منتظر ہوں۔ آمین الہی آمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کے لیے شکر ادا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان سے بڑھ کر اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں آپ پر۔ اللہ تعالیٰ کو بتائیں اپنی زندگی کا حال، اپنی زندگی کا احوال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنی حاجت، اپنی تمام دعائیں مانگیں، اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی کہ جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور اس کی دعاؤں کو دونوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز دعاؤں کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایسے مانگیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے کسی چیز کے لیے، اپنی ماں کے سامنے اس چیز کو طلب کرتا ہے، روتا ہے، تو آپ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو آپ ضرور تہجد کی نماز پڑھا کریں، تہجد کی نماز کو مس نہ کیا کریں، اسے ہلکے میں مت لیں۔ اس کے بعد آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، معافی مانگیے رو رو کر۔ جو بھی کام آپ کو ناممکن لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو ممکن کرنے کے لیے دعا کریں۔ سورہ دہا پڑھیے، قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں ان کو پڑھ کر تلاوت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اگر یہی انداز رہا نماز پڑھنے کا اور دعائیں کرنے کا، دیکھیے گا آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی۔ جب آپ روز خشوع خضوع کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اپنی تہجد کو مس نہیں کریں گے، تو آپ کو ایک لگن ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، آپ کو ایک جستجو ہو جائے گی رات میں اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ تو آپ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کریں گے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ تہجد کی نماز تو ایسی نماز ہے، اگر آپ کو ہر جگہ سے راستے بند نظر آتے ہیں اور سب کچھ ناممکن نظر آ رہا ہے،
تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج سے ہی تہجد شروع کر دیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ کریم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب جب آپ تڑپ جاتے ہیں، جب جب آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ کے لبوں پر اس کریم و رحیم پروردگار کا نام آتا ہے تو وہ فرماتا ہے، بول میرے بندے میں یہی ہوں تیرے ساتھ، تو بغیر مانگے جو رب نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے تو سوچیں اس رب سے جب آپ آدھی رات کو اپنی نیند قربان کر کے اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھیں گے اور جب آپ اس کے سامنے سوال رکھیں گے تو وہ کیا آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرے گا جس کے لیے آپ بے چین ہیں؟ یقین کیجئے تہجد اتنی طاقتور نماز ہے جس کو اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو مل نہیں سکتا، یعنی ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ تو اسی لیے آپ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، تہجد کی نماز شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، سب رکے ہوئے کام، سب مصیبتیں ضرور دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو تہجد گزار بنا دیں۔ آپ یقین کریں کہ تہجد کی نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی ہر دعا قبول کروا سکتی ہے۔ کوشش کیجئے اس نماز کو ادا کرنے کی۔ ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری ایسی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔